أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اے میری نبی کی امت کے لوگوں، مومنوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، اور اس عظمت والی کتاب کو بھی یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر نازل فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ قرآن کی شکل میں اللہ نے قرآن کی شکل میں کتاب عطا فرمائی، اور حدیث کی شکل میں اللہ نے حکمت عطا فرمائی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد اور رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہماری اس عظیم درسگاہ جامعہ دارالاسلام السلفیہ، دارالاسلام کالونی کھڑیاں خاص، قصور، پنجاب، پاکستان میں یہ 23 دسمبر 2022 کا خطبہ فوائد القرآن پارٹ 2 حصہ دوم اس عنوان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، مجھے بھی اور جو میرا بھائی بہن قرآن اور حدیث کے ان مسئلوں کو سنے، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ قرآن کے دنیا و آخرت میں فائدے ہی فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ 4-5 میں پچھلے جمعے ذکر کر چکا ہوں۔ ایک تو قرآن سراپا رحمت و ہدایت ہے، دوسرے نمبر پر قرآن فرقہ بندی سے نجات دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی عظمت رکھی ہے کہ یہ گمراہی اور ہلاکت سے انسان کو بچاتا ہے، ہدایت پر رکھتا ہے بندے کو۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر قرآن صرف مومنوں کے لیے نہیں، مشرکوں اور کافروں کے لیے بھی
رحمت اور مغفرت کا پیغام ہے۔ اور چوتھے نمبر پر قرآن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کے دکھوں کا، غموں کا علاج ہے، بلکہ دکھ خوشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں۔ آج کے جمعے میں 5ویں نمبر پر دلوں کا اطمینان اور گھروں کا اطمینان، یہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ دل کا مریض ہے وہ بھی قرآن پڑھے، اگر کوئی بندہ گھروں میں سکون اور اطمینان چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے، سورہ الرعد آیت نمبر 28، میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ خالق کائنات فرماتے قرآن پاک کے اندر، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خبردار او دنیا جہان کے اندر رہنے والوں، اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ نے سکون اپنے ذکر اور قرآن کے اندر رکھا ہے۔ یہ قرآن سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، فرحت بخشتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں برکتی ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کتاب الذکر حدیث نمبر 6813، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرنا، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم، کوئی ایسی جماعت اللہ کے گھروں میں کسی گھر کے اندر ایسے ہی نہیں بیٹھ جاتی، وہ بیٹھتے اللہ کا قرآن پڑھنے والے، یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن کے مسئلے سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن کا ترجمہ اور مفہوم بتاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھنے والے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ رب العزت 4 قسم کے انعام عطا کرتے ہیں۔ کتنے؟ 4 انعام۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، وہ جماعت جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ ان کو 4 انعام عطا کرتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ قرآن پڑھنے والوں پر سکون نازل فرماتا ہے۔
قرآن پڑھنے والوں کو سکون عطا کرتا ہے، قرآن سننے والوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا انعام وغشیتہم الرحمہ، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ کی رحمت کی چادر قرآن پڑھنے والوں کو لپیٹ لیتی ہے۔ تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ، رب کے نورانی فرشتے قرآن پڑھنے والوں کو اپنے گھیرے میں اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اور چوتھا انعام اللہ رب العزت یہ عطا کرتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان قرآن پڑھنے والوں کا تذکرہ اپنے ہاں عرش پر فرشتوں کے اندر کرتے، فرشتوں میں تذکرہ۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے قرآن پڑھنے والے، دیکھو یہ دنیا کے اندر میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے، دیکھو دیکھو یہ میرے قرآن کو سمجھنے والے، یہ میرے قرآن کے ترجمے تفسیر کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کو قرآن سمجھانے والے، یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں جن پر اللہ فرشتوں کے اندر عرش پر فخر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی تلاوت نصیب کرے اخلاص کے ساتھ۔ قرآن جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے نا، رب کی سکینت اور اطمینان اترتے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے۔ ایک حدیث سنیے ذرا، بخاری شریف کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5011 میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، ایک صحابی اپنے گھر میں سورہ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ الکہف جو 15ویں پارے میں ہوتا، جو جمعے والے دن مومن پڑھتے ہیں نا، سورہ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وَإِلَى جَانِبِهِ حِسَانٌ مَرْبُوطٌ بِالشَّطْنَيْنِ، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کا گھوڑا 2 رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اس کے پاس اس کا گھوڑا 2 رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے اطمینان نازل ہوا بادل کی شکل میں، اس بادل نے ان کو گھیر لیا، ایک بادل کی شکل میں گھوڑے کے اوپر اس طرح سایہ کرتا ہے صحابی قرآن پڑھنے والا۔ یہ کہتے ہیں میں ذرا قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھوں یہ کیا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں جب اترنے والے اس بادل جو سکون اور اطمینان لے کر اس صحابی کے گھر میں اترا تھا، وہ کہتے ہیں میں ذرا نیڑے ہو مانا تے گھوڑا بدکنا شروع کر دے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا اپنی رسی نہ توڑوا لے۔ میں نے کوشش کی لیکن اس کے قریب نہ ہو سکا۔ جب صبح ہوئی نا تو صحابی کہتے
صبح کے وقت میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت سے حاضر ہویا۔ صحابی عرض کر دے آقا میں رات نو قرآن پڑھتا رہے اپنے گھر دے اندر تے اس طرح بادل اترے، انہاں بادلاں نے سایہ کیتا ہے میرے کوڑے دے قریب، میں قریب ہونا کوڑا بتکنا شروع کر دیندے۔ آپ سرکار فرماندے نے تلک السکینہ، او میرے صحابی قرآن پڑھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اعلان فرما دیا تلک السکینہ تتنزلت بالقرآن۔ وہ میرے صحابی تو گھر چ قرآن پڑھے، اس قرآن دی برکت نال اللہ نے بادلاں دی شکل وچ تیرے گھر چ سکون نازل کر دیتا۔ مطلب یہ ہویا کہ جس گھر وچ قرآن پڑھیا جاندے اس گھر چ سکون بھی نازل ہوندے تے رحمت فرشتیاں دا نزول بھی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ پانچواں فائدہ ہے، قرآن دلوں کو اطمینان دیتا ہے، گھروں میں سکون دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سکون اور اطمینان کا مرکز بن جائے تو گھروں میں قرآن شروع کر دو۔ بیٹے بھی قرآن پڑھیں، بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں، خود بھی قرآن پڑھو۔ اللہ کی قسم جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رب کی رحمتیں سکون اور اطمینان کی شکل میں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ، جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے نا وہ رب دے قریب تر ہو جاتا ہے، قریب تر، وہ اللہ دے بڑا کلوز ہو جاندے ہے۔ ایسے میں کوئی علاقے دے اندر ایم این اے ہوندا ہے، ایم پی اے ہوندا ہے، اندے خاص بندے ہوندے نا، کئی وہ سجے کھبے بازو ہوندے نے جڑے اندے نال ہی رہندے نے ہمیشہ۔ اللہ فرماندے نے میرے بھی کچھ خاص بندے نے، میری بھی ایک جماعت ہے، اور وہ جماعت ہے قرآن پڑھنے والے۔ کون ہے؟ آئیے ذرا حدیث سنیے۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ دے خاص بندے بننا چاہتے ہو، آپ پھر حدیث تے ذرا غور کرنا۔ ابن ماجہ کتاب السنہ حدیث نمبر 178، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ بندے رب کے خاص ہوتے ہیں، رب کے خاص بندے۔ اور رب کی خاص جماعت بننا چاہتے ہو، آؤ پھر عزم کرو کہ انشاءاللہ ساری زبان تک قرآن رہے گا۔ چلو لمبیاں چوڑیاں صورتاں نہیں، تو جدو گھر جاندے ہو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرو، فلق والناس پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یہ عظمت تانوں بھی مل جائے گی۔ آئیے ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دے وچوں کچھ لوگ رب دی خاص جماعت نے، وہ رب دے خاص بندے نے۔ وہ کیڑے نے؟ ذرا غور کرنا۔ صحابہ عرض کردے نے قالوا یا رسول اللہ من ہم، اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اے تے دسو وہ خاص الخاص بندے کون نے، وہ عظیم لوگ کون نے جڑے رب دی خاص جماعت نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، او بندے جڑے دنیا دے اندر قرآن دی تلاوت کردے نے، قرآن دی تلاوت کردے نے، قرآن نال محبت کردے نے، دن رات دیاں کڑیاں دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے نے۔ اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، قرآن پڑھنے والے
اے اہل اللہ نے، رب دی خاص جماعت نے، قرآن پڑھنے والے، یہ اسپیشل جماعت ہے اللہ کی۔ آؤ اللہ کی جماعت میں داخل ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت تم شروع کر دو، اللہ اپنے خاص بندوں میں تمہیں شامل کر لے گا۔ ساتواں فائدہ، قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کرتا ہے جس میں خسارہ کوئی نہیں، خسارہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تجارت نفع والی تجارت ہے۔ بندہ دنیا دا کاروبار کر دے، گھاٹا بھی پہ جاندہ ہے، فائدہ بھی ہو جاندہ ہے، لیکن یہ تجارت وہ تجارت ہے جس کو عرش والا رب کہتا ہے کہ اس میں خسارہ نہیں۔ آئیے ذرا غور کرنا، قرآن دا ستواں فائدہ کیے، قرآن پڑھنے والے، قرآن دی تلاوت کرنے والے مرد و عورت، اللہ نے انہوں دی عظمت کی بیان کی تھی، ذرا غور کرنا۔ ان الذین، سورہ فاطر آیت نمبر 28، 29، 30، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں دنیا دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، 5 وقت دی نماز پابندی ادا کر دینے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، رب نے جو مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، جو انعام دیتے نے، رب دے رستے دے اندر ظاہر بھی خرچ کر دینے، خفیہ بھی خرچ کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک قرآن پڑھنے والے، نمازاں پڑھنے والے، اپنے مال نو رب دے رستے اندر خرچ کرنے والے، یہ کون لوگ نے؟ اللہ فرماندے نے یرجون تجارت لن تبور، یہ وہ تجارت کرتے ہیں جس میں خسارہ ہی کوئی نہیں، جس میں گھاٹا کوئی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم، اللہ ان کو پورا پورا بدلہ عطا کرے گا قیامت کے دن، ویزیدہم من فضلی، اور اللہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے۔ وہ مزید کیا ہے آگے چل کے بتاتا ہوں، توجہ ذہن میں رکھنا۔ ایک تو یہ ہے نا، ایک حرف پڑھے آتے 10 نے کیے، وہ آگے آ رہے ہیں، وہ مزید کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 8واں فائدہ، جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، کائنات دی ہر چیز، فرشتے، پرندے، درندے، در و دیوار، عرش فرش، ذرے، پانی میں چیونٹیاں قرآن پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور کتنی خوش قسمتی دی بات ہے کہ میرے تیرے واسطے مچھلیاں پانی کے اندر اور چیونٹیاں رب کی زمین پر دعا کریں، کتنی عظمت والی بات ہے۔ آئیے تو توجہ کرنا، قرآن کا علم، قرآن کی تلاوت، الترغیب و الترہیب، حدیث نمبر 108، صحابی رسول حضرت صفوان ابن اسال المرادی، یہ صحابی کا نام ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد، صحابی کے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ حاضر ہویا، تے نبی پاک کتنے سن؟ مسجد وچ۔ اے نبیاں دی سنت ہے، نبیاں نو تے اللہ والے نو لبنا ہوئے نا تے رب دے گھر تو ہی لب دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ مسجد میں ہیں، متقین علی برد لہو احمر، سرخ رنگ دا تکیہ میرے نبی نے ٹیک لگائی، مسجد چ بیٹھے، علماء واسطے، حفاظ واسطے سونا انتظام کرنا بیٹھن دا، اے صحابہ دی بھی سنت ہے۔ وہ تواڈے تکیے اور گدے اور جو کرسی یا چیر یا ممبر یا میز جتھے دین دے علماء بہندے نے،
اور جنی دیر دین بیان کرتے رہے کہ تم ثواب ہی ملتا رہے. ہاں جی کدی کسی نے غور نہیں کیتا بھی پروفیسر صاحب ہے پلاسٹک دی کرسی تے بندے نے یہ ذرا مشکل پیش آ دی. کدی کسی بندے نے سوچا میں سونی جی کرسی بھی جمعے والے دن حضرت صاحب خطبہ دین تے رب زندگی رکھے جنی دیر خطبہ چلتا رہے گا تے ثواب بھی ملتا رہے گا. یہ میں کسی نے کہنا نہیں نیت کر لو آپ ہی نہ میں کسی نے پوچھنا ہے. یہ بڑا یعنی کما چو کم نے اے کرسی کمفرٹیبل ہونی چاہیے. جنی کرسی آرام دہ ہوئے گی انہیں خطبہ بھی سونا ہوئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کسی نے توفیق دے دے. ایک گلہ جو گل ہوگی نا کہ نبی پاک مسجد سونا تکیا سرخ رنگ دا تے انہوں ٹولا کہ میرے نبی مسجد بیٹھے نے تے صحابی کہتے ہیں میں نبی پاک کو ملنا آیا. فَقُلْتُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں آگے عرض کیتے اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انی جئتو سونیا میں تھوڑی خدمت چ حاضر ہویا اطلب العلم میں تھوڑے کو قرآن اور حدیث دا علم سیکھنا چاہنا. اللہ اکبر. تو میرے نبی پتہ کہتے ہیں مرحبا بطالب العلم ویلکم ویلکم مرحبا مرحبا. اور قرآن پڑھنے والوں کو ویلکم کیا کرو. قرآن پڑھنے والوں کی عزت اور توقیر کیا کر. تو قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرے گا میرا رب دنیا میں تیری عزت پیدا کر دے. کبھی کر کے دیکھ تو صحیح. کائنات کے امام میرے اور آپ کے پیر و مرشد ایک عام بندہ دین کا علم پڑھنے آیا میرے نبی ویلکم کر رہے ہیں. یہ حدیث کے لفظ ہے مرحبا بطالب العلم مرحبا. اور دین دا طالب علم بن کے آنے والے عام میں اللہ کا نبی تیروں ویلکم کرنا مرحبا کہتا ہوں تجھے. تو نال میرے نبی پتہ کی فرماتے ہیں ان طالب العلم جو شخص قرآن اور حدیث کا طالب علم بن جاتا ہے نا لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا رب کے نورانی فرشتے اس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور ثم يركب بعضهم بعضا پھر فرشتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. خوشی میں نا ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں حصار بناتے حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. دین دا علم حاصل کرنے والے اس طالب علم نال محبت دی وجہ تو فرشتے اس کا گھیرا بناتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے یہاں تک کہ آسمان تک وہ چلے جاتے. کہاں تک؟ یار کتنا خوش نصیب ہے بندہ جہاں قرآن پڑھ دے حدیث پڑھ دے تے رب دے نورانی فرشتے ان دے استقبال واسطے زمین تو لے کے آسمان تک. یہ حدیث کے لفظ پیش کر رہا ہوں میں حتی یبلغ السماء الدنیا زمین تو لے کے آسمان تک ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے اور اس کی خوشی میں اس کا استقبال کرتے ہیں. اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے دین کے علم کے راستے پہ چلتا ہے نا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ اللہ اس بندے کی جنت کا رستہ ہموار اور آسان کر دیتے ہیں. ان سمجھو سادہ لفظ وہ دنیا سے اے دین دے رستے تے نہیں اور رب دی جنت دی راہ تے چلدا ہے. اللہ اکبر. اور ساتھ دوسری حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اس طالب علم خوشی کا اظہار کرنے دی وجہ تو اس کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں. اور جو طالب علم ہے قرآن اور حدیث پڑھنے والا یستغفر له من فی السماء والارض زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. آج قرآن دے طالب علم بن جو سارے ارادہ رکھ دو ایکٹیو ہو کے بیٹھو ذرا ایک دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں میں بات مکمل کرنے والا ذرا
اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح معنوں میں طالب علم بنا دے۔ اللہ کی قسم، میرے پیغمبر زبان نبوت سے فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس قرآن اور حدیث پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ایک اور حدیث میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی کتاب العلم، آپ کے پاس دو بندوں کا ذکر ہوا۔ ایک بندہ بڑیاں رات نو عبادتاں کر دے، انہوں عابد کہندے نے، عبادت کرنے والا، بڑیاں نمازاں پڑھنے والا، بڑے نوافل ادا کرنے والا، بڑیاں عبادتاں کرنے والا۔ تے ایک بندہ قرآن اور حدیث دا عالم، دو بندوں کا تذکرہ ہوا۔ احدہما عابد والآخر عالم، ایک عابد ایک عالم، یہ ساری رات نفل پڑھ دے، یہ تو شک کوئی نہیں، ثواب انہوں بھی بڑا ملتا ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ توجہ کرنا ذرا، اور کھڑیاں والو، ارد و گرد تو آن والے ذرا غور کرنا۔ کائنات کے امام کی فرماندے نے، آپ سرکار کمپیریزن کر دیں، مقابلہ کر دیں انہوں نے، میرے نبی نے کیتا مقابلہ۔ آپ فرماندے دو بندے، ایک عابد ایک عالم۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ او دنیا جہاں کے لوگوں، جویں ایک پاسے میں نبی ہوں تے ایک پاسے ایک چھوٹا جا امتی ہوئے، جویں میرے نبی تے اس چھوٹے جے امتی دے وچ بڑا فرق ہے۔ ایمیں ایک عابد دے مقابلے چ عالم دا اتنا اونچا مقام، عالم بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، توجہ ہے جا کہ میں ٹھنڈ چ بیٹھے جی سارے، آپ بکلا مکلا کھول کے بیٹھو، آپ چھڑ دو، اللہ دے سارے بیٹھا کرو، گوٹے پھڑ کے بہنا صبح سے منع ہے، آپ سرکار نے منع فرمایا، چھڑ دو گوٹے، اللہ توفیق دے، میں تانوں کہہ رہے ہیں اے گوٹے چھڑ دو، جزاک اللہ، محسوس نہ کرے کرو میں مسئلہ بیان کر رہے، اللہ تانوں عزت عطا کرے۔ خطبہ جمعہ دے اندر گوٹے پھڑ کے بہنا منع، میں ذمہ داری نہ بات کر رہے، یہ کوئی راحتی تقریر نہیں، یہ خطبہ جمعہ کے ایٹیکیٹس اور آداب اور ہوتے ہیں۔ توجہ کرنا ذرا، ایک گل بڑی اہم ہے، میں تانوں تاں توجہ متوجہ کیتا ہے۔ پہلی حدیث تو سنیا نا، زمین و آسمان دی ہر چیز دعا کر دی، آؤ ذرا ہوں سنو، نبی پاک نے کی فرمایا، ان اللہ انہوں واسطے رب بھی دعا کر دے، تو رب دی دعا تو مراد ہے اللہ انہوں تے رحمت کرتا ہے، کیونکہ رب عبادت کسی نہیں کرتا، اللہ ان پر رحمت کرتا ہے، ان پر فضل کرتا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور فرشتے وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، آسمان والے بھی تے زمینہ والے بھی۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا، کئی بندے کہتے ہیں قرآن چ الارض کا لفظ آیا ہے تو جمع کا سیگا نہیں آیا، تو حدیث سے میرے نبی نے جمع کا سیگا بولے ارزین، آسمان بھی سات نے زمینہ بھی سات نے، تو فرق کی ہے آسمانہ کے درمیان گیپ ہے، ایک آسمان 500 سال کی مسافت موٹا، اس کا وقفہ دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا، لیکن زمین ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پیاز استعمال کر دو نا جب بڑا مہنگا ہو گیا، اللہ حکومت نو دے وقت حکمرانے وقت نو بھی ہدایت عطا کرے، بس ساڑیاں بعد دیکھتے نے وہ پیاز نہ بھی 5 روپے کلو ملتا سی نا، وہ لوگوں واسطے کھانا ہی مشکل ہو گیا ہے، کتنے 200-300 روپے کلو پہنچ گیا، بس اللہ ساڑے حالت رحم فرمائے، دعائی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور ساری زندگی پیاز کھاندے رہے ہو، کبھی سوچا بھی کرو، جاؤ گھر میں جا کے پیاز کو کاٹنا، جس طرح پیاز کے چھلکے 1 2 3 4 5 تہ کے ساتھ تہ ملی ہے، ایویں زمینہ بھی 7 نے،
زمینیں ملی ہوئی ہیں، آسمان کے درمیان وقفہ ہے، آسمان بھی 7 اور زمینیں بھی 7. اے حدیث جامع ترمذی دی میں پیش کر دیتی ہے، اتنے لفظ جمع نبی پاک نے اپنی زبان نبوت نے بولے. آپ فرماندے نے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین، او دنیا دے اندر قرآن دا علم پڑھنے والوں، قرآن دا حصول واسطے سفر کرنے والوں، جب بندہ قرآن حدیث دا علم پڑھ دے رب بھی رحمتہ کر دے، نبی بھی انہوں واسطے دعاواں کر دے، فرشتے بھی دعاواں کر دے نے، اور زمین و آسمان 7 زمینوں 7 آسمانہ دی ہر مخلوق ان دے واسطے دعا کر دی. اللہ اکبر. حتی النمل، نبی پاک فرماندے نے کیڑی اپنی بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی پانی میں اس کے لیے دعا کرتی ہے. کون بندہ؟ الا معلم الناس الخیر، جڑا بندہ لوگوں نو رب دا قرآن سکھاندا ہے، استاد ان دے واسطے یہ ساری چیزاں دعاواں کر دیں. اللہ اکبر اللہ. اور باقی فائدہ انشاءاللہ اگلے جمعے ایک آخری فائدہ میں بیان کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ 1 2 نہیں، اللہ اس کو نیکیوں کا ذخیرہ عطا کرتے. کیوں بھی ذخیرہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ آج کے جمعے کا آخری فائدہ، باقی اگلے جمعے انشاءاللہ. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 2327، ریفرنس نوٹ کرو ذرا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے آپ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، او میری امت کے لوگوں، جو بھی شخص مرد ہو یا عورت اللہ کے قرآن کا 1 حرف پڑھتا ہے، کتنا؟ وہ 1 حرف نہیں پڑھ سکتے تجھے، یہ تو بڑا سوکھا ہے. اللہ اکبر. 1 حرف تلاوت کرتا ہے، اللہ اس بندے کو کم از کم 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. کتنی؟ تو میرے نبی نے وضاحت فرما دی تھی، اللہ نے قرآن کے کچھ صورتوں کے شروع سے نا حروف مقطعات رکھے نے جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. آپ سرکار فرماندے نے لا اقول الف لام میم حرف، او میری امت دے لوگوں، میں اللہ دا نبی ہے نہیں کہندا الف لام میم. پڑھو ذرا تو صحیح. اور سبحان اللہ تو کہتا ہے ایک الف لام میم، سب پڑھو. میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کم از کم 3 نیکیاں اللہ نے سب نو عطا کر دیتی، کم از کم. جی اخلاص اور زیادہ تو پھر تو بڑی نیکیاں نے. آپ سرکار فرماندے نے وہ میری امت دے لوگوں، الف لام میم یہ 1 حرف نہیں ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو جڑا میرا امتی اینا ہی پڑھ لوے نا الف لام میم، اللہ اس کو کم از کم 30 نیکیاں عطا کر دے، ذخیرہ نیکیوں کا. اللہ اکبر. بابا جی فرماندے ہیں نا مولانا محمد حسین شیخ پوری اللہ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. ایک حرف دادا نیکیاں نے مل دیا،
ایک ایک حرف دادا نیکیاں نے مل دیا، ایک ایک حرف دادا نیکیاں نے مل دیا، ہندیاں نے دور جو جو سیائیاں نے دل دیا، جنت دیا ہورا نالے ویکھ کے کھل دیا، مولا نے قسمت تیری، اور قرآن پڑھنے والے، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی، الف لام میم حرف تین نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے، دسے سانو سونے کملی والے امین نے، نیکیاں تی چا لکھ دا دفتر الہیہ، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی، او میری بہنہ تمہیں سن لے ذرا، مولانا دا پیغام سن لے، کھول کے سن لے کن میری یہ پہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، ساری حیاتی ایتھے بیٹھ نہیں رہنانی، آج یا کل موت سر اتے آئی، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی۔ کئی عورتیں نا گلاں بڑیاں کر دیں تے لڑائی شروع کر دیں گے نا تے تھک دے ہی نہیں، وہ تو اس طرح دی، تو اس طرح دی، تو اس طرح دی، تے جدو گلا بہ جاندہ نا تے پھر بھی آدھی ہے اے چوڑی چوکے نا میرا تے صبر ہی ہے، میرا تے صبر ہی ہے۔ اور میری بہنوں، میری ماں، بیٹیوں، آؤ عزم کرو، آج تو رب دا قرآن پڑھیا کرو، جنہ قرآن پڑھو گے رب عظمت عطا کرے۔ تے بھی یاد رکھو جنہ قرآن پڑھ دیا مر گیا نا، اللہ دی قسمیں قرآن پڑھ دے اٹھایا جائے گا۔ کئی نوجوان، میری امت دے نوجوان، یہ موبائل آ گیا ہے کہ اسی ساڈے واسطے میں ایسی بن گئی، ساری زندگی رات بھی دن بھی فیس بک کے واٹس ایپ پہ پپ جی ٹپ جی تے لنگ جی، بس ہیلو ہیلو، اگے ٹوجے ڈگ پہ پتہ ہی نہیں لگتا یار میں اینا مگن سا، وہ اینا بھی مگن نہ ہو، قرآن پڑھا کر۔ اور ہونتے موبائل تے بھی قرآن کھل جاندہ ہے، موبائل پر لکھو قرآن کریم، اتھے قرآن کھل جائے گا، کدی راتوں دن نوں قرآن پڑھا کر۔ جانے گمان پڑھیے وہ تیری کی ذات نی، نوجوانہ ذرا غور کر لے، ایک دن آنی تینوں قبر وچ رات نی، جنگل وچ ستیاں کوئی پوچھے نہ ذات نی، کنہ دے سنگ تم پریت لگائیا، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ یہ چٹھی بلا کی ہے؟ یہ قرآن سونے ہو، یہ جی رب نے چٹھی کر لی ہے نا، یہ قرآن ہے، قرآن۔ بڑے بڑے گبرو ایس دنیا تے آئے نی، وقت جوانی اونا ایویں لنگائے نی، آج مک گئیاں عمرہ پھر قبراں ولتائے نی، آج قبراں وچ ستے کسے چاہت نہ پائیا، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ یہ ذخیرہ ہے نیکیوں کا ذخیرہ،
قرآن ہے، صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو، رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرو، جمعے والے دن الکہف کی تلاوت کرو، رات کو تینوں کل پڑھ کر نبی کی سنت کے مطابق اپنے آپ پر دم کرو، آیت الکرسی کی تلاوت کرو، دنیا کے ہم پریشانیاں اللہ سارے دور کرن گے تے نیکیاں تے ڈھیر اللہ عطا کر دے۔ میں دسیا سی نا رب فضل بھی کر دے، اجر بھی تے مزید بھی۔ وہ کیویں بھلا؟ نبی پاک نے فرمایا او میری امت دے لوگوں رات نو قرآن دا تیسرا حصہ پڑھ کے سویا کرو۔ یہ حدیث ہے۔ صحابہ کہندے نے آقا یہ تو بڑا اوکھا کام ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنا کام بھی کرنا ہوندے تے رات قرآن دا تیسرا حصہ یعنی کہ 10 پارے تلاوت کون کر سکتے ہیں؟ آگے ذرا غور کرنا، محبت پیار نل آج قرآن نل پیار پالے، اللہ تیری قسمت بدل دے گا۔ کائنات امام فرماتے نے وہ میری امت دے لوگوں میں اپنی زبان نبوت نل اعلان کر رہے ہیں، قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن۔ جڑا بندہ ایک باری قل هو اللہ پڑھ لے اللہ 10 پارے دا ثواب عطا کر دے۔ یہ ہے مزید حرفاں دا ثواب وکھرا ہے، 540 دے قریب ثواب وکھرا ملے گا تے ایک باری قل هو اللہ پڑھنا 10 پارے دا ثواب وکھرا ملے گا۔ یہ قرآن کا فائدہ، قرآن پڑھنے سے نیکیوں کا ذخیرہ ملتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔